حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے سماج کے سلگتے ہوئے مسائل کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، لیکن اس وقت ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرستوں نے جو ماحول پیدا کر دیا ہے اور مٹھی بھر لوگوں نے ہندو مسلم ایکتا کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش اور محنت کی ہے، اور اسلام کے خلاف میرے دوستو پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات انتہائی ناگفتہ بہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس ملک کے اندر بہت ہی حساس رہ کر کے اپنے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی سیرت کے پہلوؤں کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر المدرسین جامعہ سراج العلوم سے گزارش کروں گا، حضرت والا کا خطاب مدلل مفصل اور انتہائی منظم اور مرتب ہوا کرتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا ملک کے ماحول کو سامنے رکھ کر کے سیرت کے اس پہلو کے اوپر گفتگو فرمائیں جس پہلو کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان گئے تھے تمام مذہب کے ماننے والوں نے ان کا استقبال کیا تھا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ آپ سیرت کے اخلاقی پہلو کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت والا کا خطاب سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور اس کا سننا بڑی اہم عبادت ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو لوگ شریک ہیں وہ یہ ذہن لے کر بیٹھیں
کہ وہ اس وقت ایک اہم عبادت میں مصروف ہیں اور ایک اہم عبادت انجام دے رہے ہیں۔ ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم نے میری ایک بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ سیرت النبی کے عنوان سے جب کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے اور سیرت کے کسی خاص پہلو کو متعین نہیں کیا گیا ہوتا ہے تو میرے لیے یہ فیصلہ بہت دشوار ہوتا ہے کہ سیرت کے کس پہلو پر گفتگو کی جائے، اور آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کس پہلو کو لوگوں کے سامنے روشنی میں لایا جائے۔ ہمارے ناظم جلسہ نے یہ مشکل آسان کر دی اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ملک بلکہ دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں سیرت کے کس پہلو کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اور خاص طور سے دنیا والوں کو سیرت طیبہ کے کس گوشے سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ سکیں۔ ہمارے یہاں سیرت کے موضوع پر جلسوں کی بھرمار ہوا کرتی ہے، محلے محلے جلسے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ربیع الاول کا مہینہ تو اس کا خاص موسم ہوتا ہے، لیکن اکثر ہمارے سیرت کے جلسوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سیرت کے ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جس پہلو کا ہماری عملی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اس بات کو میں سیرت کے ہر جلسے میں کہا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اور آج بھی جمعہ کی نماز کے موقع پر میں نے وہاں موجود لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی کے جس لمحے کو بھی بیان کیا جائے تو بیان کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ بیان کرنے والے کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ بیان کرے، اور سننے والوں کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ اسے دھیان سے سنے۔ لیکن آقا کی سیرت کا ایک حصہ تو آپ کی 40 سالہ زندگی ہے جو بعثت سے پہلے کی ہے، اور پھر 23 سالہ زندگی آپ کی وہ نبوی زندگی ہے جو بعثت کے بعد کی ہے، جس میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں۔ بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے آپ کی ولادت ہے، آپ کی رضاعت ہے، آپ کی پرورش ہے، اور پھر آپ کے پرورش کرنے والے کون کون ہیں، کن حالات میں آپ کا نشو و نما ہوا، جوانی آپ نے کس طرح گزاری، اور پھر آپ کا پہلا نکاح کب ہوا، کس سے ہوا۔ 40 سال کی عمر تک کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس کا بیان کرنا تو عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سعادت ہی سعادت ہے،
خیر و برکت ہے، سراپا خیر و برکت ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے انسانوں کو آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے اس حصے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ بعض جگہوں پر میری اس بات پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن بات اپنی جگہ پر پکی ہے اور سچی ہے اور دلائل کی روشنی میں ہے، پھر اس کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ آپ کی ولادت کن حالات میں ہوئی، جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ زمانہ کیسا تھا، اور پھر آپ کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ظہور میں آئے، دودھ پینے کے ایام میں کیا کیا حالات پیش آئے، آپ نے کتنی عورتوں کا دودھ پیا، اور حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کے قیام کے دوران کیا کیا معجزات پیش آئے، کس طرح آپ کا شق صدر ہوا، آپ کس طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حلیمہ جو دبلی پتلی اونٹنی لے کر کے آئی تھی اور جس کے تھن خشک تھے، دودھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ کے سواری کر لینے کے بعد وہ کتنی تیز رفتار ہو گئی، یہ سارے حالات میں آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے بیان کرنے کا یقیناً ثواب ملے گا۔ میرا یہ بیان کرنا میرے نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھا جائے گا، آپ کا سننا اور یہاں بیٹھنا اس کے لیے یہ بھی بلا شک و شبہ عبادت کے زمرے میں شمار ہوگا، اور آپ کے نامہ اعمال میں ایک قیمتی عبادت کے طور پر لکھا جائے گا۔ لیکن سیرت کے اس پہلو سے آپ یہاں سے کیا پیغام لے کر کے جائیں گے؟ کیا کسی کے بس میں یہ ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو وہ بھی مکہ میں پیدا ہو جائے؟ آپ قبیلے قریش میں پیدا ہوئے تھے، اس کی مشہور شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تھے، اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بنو ہاشم میں پیدا ہو جائے؟ آپ عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لخت جگر تھے، کیا کسی کے بس میں ہے کہ وہ بھی عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ کا جگر گوشہ بن جائے؟ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، ہے کسی کے اختیار میں کوئی آج وہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی لے؟ آپ کی زندگی کا یہ وہ گوشہ ہے جس کا بیان کرنا تو عبادت ہے، سننا تو عبادت ہے، لیکن اللہ نے آپ کی زندگی کے اس گوشے کا ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ تم بھی اسی طرح کرو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ آپ پیدا ہوئے اسی طرح تم بھی پیدا ہو جاؤ، آپ نے فلاں کا دودھ پیا تم بھی ایسا کرو، ایسا نہیں۔ ہاں، ہم کو اور آپ کو مکلف بنایا گیا ہے آپ کی نبوی زندگی کا، 23 سالہ زندگی کا، بعثت کے بعد والی زندگی کا، جو آپ نے اس کے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے، آپ کی اس 23 سالہ زندگی اور اس 23 سالہ زندگی میں پیش آنے والے حالات اور آپ کی سیرت طیبہ کا مکلف بنایا گیا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو، اور خصوصیت سے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو۔ اور صحابہ کا یہی معمول تھا، انہیں جب سیرت کو بیان کرنے کا کہیں موقع ملتا تھا
تو صحابہ بعثت کے بعد والی زندگی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور بعثت سے پہلے والی زندگی کو بھی اگر پیش کرنا ہوتا تھا تو آپ کی اخلاقی حالت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے غار حرا میں، آپ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر واپس آ رہے ہیں، اس حالت میں کہ آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہے۔ گھر پہنچتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کو چادر اڑا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پرسکون ہوئے تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کے بارے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ جو حالات میرے ساتھ پیش آئے، جس طرح اچانک فرشتہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بھینچا، ان حالات میں تو میں اپنی جان کے بارے میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ لقد خشیت علی نفسی، حضرت خدیجہ جو آپ کی رفیق حیات ہیں، آپ کی زندگی کے شب و روز سے واقف ہیں، آپ کی جلوت بھی ان کے سامنے ہے، خلوت بھی ان کے سامنے ہے، آپ کے دن سے بھی وہ واقف ہیں اور آپ کی رات کی تنہائیوں سے بھی وہ واقف ہیں۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھتی ہیں، فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ حضرت خدیجہ کیا بیان کرتی ہیں؟ یہ نہیں کہتی کہ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ قبیلے قریش کی سب سے محترم شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ یہ نہیں کہتی کہ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے جگر گوشے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ ابو طالب کے بھتیجے عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اللہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اللہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ کی ولادت کے موقع پر یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے اور رضاعت کے ایام میں یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتی، بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کے الفاظ ہیں، وہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، وتحمل الکل، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو بوجھوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے بوجھ کو آپ ہلکا کرتے ہیں، جو نادار ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔
حادثات کا جو شکار ہو جاتے ہیں، آفات کا جو شکار ہو جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. آپ کے یہ اخلاق ہیں، آپ کی یہ سیرت ہے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دراصل یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو شخصیت اس کردار کی حامل ہو، جس شخصیت کی زندگی کی یہ اخلاق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخصیت کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو ہلاک نہیں کریں گے. صلہ رحمی کرنے والا، ناداروں کی مدد کرنے والا، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والا، رشتے ناتوں کو جوڑنے والا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے ضائع نہیں کر سکتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا. میں کہا کرتا ہوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اسلام کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان حالات میں ضروری ہے کہ دنیا والوں کے سامنے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسی پہلو کو نمایاں کیا جائے اور اسی پر زور دیا جائے. بیان کرنے والے سیرت کے جلسوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق فاضلہ کو بیان کریں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں تک سیرت کے اس نور کو، سیرت کی اس خوشبو کو پھیلایا جائے. سیرت کی یہ خوشبو پھیلے گی، نفرت کی بدبو ختم ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ملک سے بھی ختم ہوگی اور پوری دنیا سے انشاءاللہ ختم ہوگی. صحابہ کا یہی حال تھا، ان کو جب بھی موقع ملتا تھا سیرت کے اسی پہلو کو وہ دنیا والوں کے سامنے لاتے تھے اور اسی پر ان کا زور ہوتا تھا. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت اقسم ابن سیفی. ان کو پتا چلا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور مکے والے اس کے اوپر طرح طرح کا الزام لگا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ مجنوں ہے، کوئی کہتا ہے وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے وہ ساحر ہے. ان کو خیال ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ صورتحال ہے کیا. انہوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا. قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ابھی مت جائیں، آپ کچھ لوگوں کو بھیجیں جو حالات کی تحقیق کر کے آئیں، پوری صورتحال واضح ہو جائے، پھر آپ کوئی فیصلہ کیجئے جانے کا یا نہ جانے کا. ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے اپنے قبیلے کے 2 سمجھدار معاملہ فہم آدمیوں کو مکہ بھیجا. وہ دونوں آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر حالات کی تحقیق کر کے وہ واپس اپنے قبیلے میں گئے. حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو بلایا، بلکہ وہ حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے صورتحال یہ بیان کی کہ ہم مکہ گئے تو ہمیں طرح طرح کے لوگ ملے. کوئی کہتا تھا اس کے پاس مت جاؤ، وہ جادوگر ہے، جادو کر دے گا، وہ کاہن ہے، شاعر ہے. لیکن ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے ان کے سامنے 2 سوال رکھے: من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے. آپ نے ہمارے ان دونوں سوالوں کا جواب دیا
لیکن پہلا سوال من انت، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کون ہیں، آپ کے دادا کون ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ معزز خاندان سے ہیں یا کسی معمولی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے اس سوال پر آپ نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی اور صرف اتنا کہا میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ تو عرب کے سب سے مشہور قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش میں بھی جو سب سے معزز خاندان ہے بنو ہاشم کا، آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے. اور ہم نے جب دوسرا سوال کیا ما انت، آپ کا پیغام کیا ہے، تو آپ نے کہا میرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ سن لو، وہی میرا پیغام ہے. پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ وہی آیت ہے جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے، آپ سب حضرات سنتے ہیں. دونوں آنے والوں نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دیجئے. آپ نے ایک مرتبہ اور سنا دی. پھر کہا ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے. آپ نے ایک مرتبہ اور پڑھ دی، یہاں تک کہ ان دونوں کو یہ آیت یاد ہو گئی. ان دونوں نے آ کر یہ کہا کہ جب ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ کا پیغام کیا ہے، تو انہوں نے پیغام کے طور پر ہمیں یہ سنایا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل ہوا ہے. حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ شخص مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے، یہ شخص اللہ کا سچا نبی ہے، جلدی کرو، دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام لانے میں دنیا کا کوئی دوسرا قبیلہ تم سے سبقت لے جائے، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو. صحابہ کو جب موقع ملتا تھا آپ کی سیرت بیان کرنے کا تو بہت کم ایسا آیا ہے کہ انہوں نے آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا ہو، آپ کی رضاعت کا تذکرہ کیا ہو. وہ آپ کی تعلیمات، آپ کی وہ نبوی زندگی، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور دنیا اس سے متاثر ہوتی تھی. آج جس طرح کا پروپیگنڈا ہے، کیا اسی طرح کا پروپیگنڈا مکی زندگی میں نہیں تھا؟ حج کا جب موسم آتا تھا تو مکہ کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے تھے کہ حج کا موسم آ گیا ہے، پورے عرب سے لوگ حج کے لیے آئیں گے اور محمد اپنی عادت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی آپ بھی پڑھ لیا کرو کبھی، صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ملاقات کریں گے. ہم لوگوں کو کوئی ایک متفقہ بات طے کر لینی چاہیے جو ہم سب سے کہا کریں تاکہ ہمارے آپس میں اختلاف نہ ہو جائے. ولید ابن مغیرہ جو سب سے بڑا رئیس تھا مکہ کا، سردار تھا، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا پہلے تم لوگ اپنی بات کہو، اس کے بعد میں کوئی رائے دوں گا. کسی نے کہا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نعوذ باللہ. ولید ابن مغیرہ نے کہا یہ بات نہیں چلے گی، میں بھی شاعر ہوں اور عربوں کا تو حال یہ ہے کہ شاعری تو ان کے گھر کی چیز ہے، ان کا تو بچہ بچہ شاعری کرتا ہے، ان کے چرواہے شاعر ہوتے ہیں اور ایسے شاعر فی البدی اشعار کہتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. یہ بات تمہاری نہیں چلے گی. کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں، کہانت کرتے ہیں. ولید ابن مغیرہ نے کہا تمہاری یہ بات بھی نہیں چلے گی.
لوگ کہانت سے واقف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ محمد جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، وہ جادو کے ذریعے گھروں میں جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتے ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ڈال دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا یہ بات بھی نہیں چلے گی۔ پھر لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے، قرآن کہتا ہے، اس کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے اس کی مجلس کی، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسف۔ اس نے غور کیا اور اندازہ لگایا، اور پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا برا اندازہ لگایا، پھر وہ ہلاک ہو جائے اس نے کیسا برا اندازہ لگایا۔ اس نے اپنی پیشانی پر شکنیں ڈالی۔ دیکھو آدمی جب کوئی کسی مسئلے پر غور و فکر کرتا ہے تو پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، شکن آ جاتی ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر شکنیں ڈالی، منہ بنایا، پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے۔ یہ طے کیا ان لوگوں نے، اور پھر وہ راستوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مکے میں داخلے کے جتنے راستے تھے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ اس وقت کا میڈیا تھا جو کام کر رہا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور باہر سے آنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو خبردار، ہمارے یہاں محمد نام کا ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی کہتا ہے، خبردار اس کے پاس مت جانا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، تمہارے اوپر جادو کر دے گا۔ لیکن اللہ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، انسان سوچتا کچھ ہے اور اللہ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی جانتے رہتے تھے اب وہ متوجہ ہوتے تھے، اچھا مکے میں کوئی محمد نام کا شخص بھی پیدا ہوا ہے جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، ارے بھائی مل لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اور جو ایک مرتبہ ملتا تھا وہ غلام بن کر اٹھتا تھا، اور وہ کس سے متاثر ہوتا تھا؟ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا، آپ کی سیرت سے متاثر ہوتا تھا، آپ کے کردار سے متاثر ہوتا تھا۔ پروپیگنڈے کا جو ماحول اس مکی دور میں تھا، ٹھیک آج پروپیگنڈے کا ماحول پوری دنیا میں ہے۔ پروپیگنڈے کی طاقت سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا، اور اس منصوبے کے تحت دنیا میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی گئیں، اور میڈیا کے ذریعے دنیا والوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی مسلمانوں نے انجام دی ہے اور اسلام کے نام پر انجام دی ہے، اور ایسا طوفان میڈیا میں برپا کیا گیا کہ چاروں ناچار دنیا والوں نے یہ مان لیا کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان کا چہرہ ایک دہشت گرد چہرہ ہے۔ یہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیا گیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا اگر کوئی توڑ ہو سکتا ہے تو وہی توڑ ہو سکتا ہے جو مکی زندگی میں پروپیگنڈے کا توڑ تھا، اور وہ آقا کی سیرت کا پیغام ہے، آقا کی سیرت کا نور ہے، آقا کے اخلاق کریمانہ ہے، آقا کی رحیمانہ شان ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا، آپ کی اسی رحمت للعالمینی شان کو مسلمانوں کے درمیان بھی عام کرنا ہے اور دنیا والوں کو بھی بتانا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، رحمت کا مذہب ہے۔ اس دین کو بھیجنے والا رب العالمین ہے اور اس دین کا لانے والا رحمت للعالمین
زمین ہے، یہ دین سراپا رحمت ہے، سراپا سلامتی ہے۔ سیرت کے اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عام کرو گے تو نفرت کا جو ماحول پورے ملک میں بنا دیا گیا ہے، انشاءاللہ نفرت کی وہ دیوار گرے گی۔ دلوں میں جو دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ دوریاں کم ہوں گی، فاصلے کم ہوں گے، اور جیسے پہلے ماحول تھا، جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم مل جل کر رہتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، پھر وہی ماحول اس ملک میں پیدا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سیرت بیان کرنے کا صحابہ کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ آپ کی سیرت کے اسی پہلو کو دنیا کے سامنے لاتے تھے۔ اب میں کچھ باتیں اپنی ماؤں بہنوں کے تعلق سے بھی کہوں۔ حضرت خدیجہ نے سیرت کو بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق تھا اور خاص محبت تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یوں تو حقوق کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے، حقوق سب کو برابر، معاملات سب کے ساتھ یکساں، لیکن محبت تو ایک جذبہ ہے اور یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کا خاص تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اور امت کے لیے اس میں بڑی خیر کی بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ نے جس حیثیت سے بھی گزارا ہو، چاہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا ہو، چاہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ گزارا ہو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا یہ تعلق خاطر بھی امت کے لیے نمونہ بنا، امت کے لیے رحمت بنا، اور ایسے بہت سے مسائل امت کو معلوم ہوئے جو عام حالت میں معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ عورتوں پر ہر مہینے میں کچھ خاص دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتی، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ۔ صحابہ کے درمیان یہ مسئلہ آیا کہ کوئی عورت اگر اس حالت میں ہو اور وہ کسی برتن میں منہ لگا کر پانی پی لے تو اس کا وہ جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو اور وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو کیا وہ چیز جس کو اس نے ہاتھ لگایا ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی؟ صحابہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ یہ مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ان کے بھتیجے حضرت عروہ ابن زبیر کو بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں مسئلے بیان کیے۔ دیکھو، ان دونوں مسئلے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک پیالے میں پانی ہوا کرتا تھا اور میں ماہواری کے ایام میں ہوا کرتی تھی، میں اس پیالے سے منہ لگا کر پانی پی لیتی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ لیتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ میں نے کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا ہے،
آپ اسی جگہ کو تلاش کر کے اسی جگہ پر اپنا دہان مبارک رکھ کر پانی پیتے تھے۔ ایک طرف تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ کون ہیں جانتے ہیں؟ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور کیسی ماں ہیں؟ اگر ہم جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اس کے ماں ہونے کا انکار کر دیں تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم دائرے ایمان سے خارج نہیں ہوں گے، اور دنیا کا کوئی ایمان والا اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں نہیں مانتا اور ان کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہے تو پوچھ لو اسٹیج پر مفتیان کرام سے کہ وہ دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسلمانوں کی ماں ہونا قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ ان کی ماں ہونے کا انکار کرنا قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا انکار کرنے والا دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ان ایام میں کوئی عورت اگر پانی پی لے تو اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، اگر ناپاک ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پیتے۔ ہاتھ لگانے سے ناپاکی نہیں آتی۔ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا کہ آقا مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہوتے تھے، پھر اپنا سر مبارک دھلانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو کھڑکی سے اپنا سر مبارک میرے حجرے کی طرف نکال دیتے تھے، اور میں آپ کا سر مبارک اپنے کمرے میں کھڑے کھڑے دھو دیا کرتی تھی، اس حالت میں کہ میں حیض میں ہوا کرتی تھی۔ اگر حائضہ کا کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے وہ چیز ناپاک ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا سر مبارک نہ دھلاتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بڑا خصوصی تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کا وصف بیان کیا گیا ہے، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلقہ کثرت الرد، قرآن کریم کے عجائبات قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور بار بار پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہیے ہر لفظ کا ہر حرف سیرت کا ایک ایک عنوان ہے۔ کتنا بیان کرے گا آدمی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ محبت کا عالم ہے۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بھی بیان کیا کرتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف کے حسن سے مبہوت ہو کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اور یہ کہا تھا یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، لیکن آپ کے اصحاب نے تو آپ کی محبت میں اپنی گردنیں کٹا دی ہیں، وہ نہیں دیکھتے؟ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ان کے حجرے میں ہوتی تھی
اور رات قیام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے اور میرا اپنا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حجرے مبارکہ میں آنے کے منظر کو وہ بیان کر رہی ہیں، آپ کیا آئے کہ میرے حجرے میں سورج طلوع ہو گیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اماں جان ذرا بیان کر دیجئے، آقا کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک جملہ کہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے اسی ایک جملے کی تشریح اس وقت سے ہو رہی ہے، اور ہر سیرت کو بیان کرنے والا اور سیرت کے موضوع پر لکھنے والا اسی ایک جملے کی تشریح کر رہا ہے، اور قیامت تک اسی ایک جملے کی تشریح ہوتی رہے گی، اور حق یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ جملہ یہ تھا کان خلقہ، روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ کو عملی شکل میں دیکھنا ہو آقا کی زندگی میں دیکھ لو۔ قرآن نے حج کرنے کا حکم دیا، حج کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو آقا کی زندگی میں دیکھ لو۔ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ کا کیا نظام ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ معلوم کرنا ہے تو آقا کی سیرت کو پڑھ لو۔ قرآن نے معاملات کی صفائی کا حکم دیا، معاملات کی صفائی کو عملی شکل میں دیکھنا ہے آقا کی سیرت میں دیکھ لو۔ نہ قرآن کا حق ادا ہوا ہے اور نہ سیرت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کو جب موقع ملتا تھا تو وہ سیرت کے کس پہلو کو بیان کرتے تھے۔ دیکھو، مکہ کی زندگی مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے۔ مکہ والوں کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اپنا ایک وفد ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ وفد عمرو بن العاص کی قیادت میں حبشہ پہنچا، بڑے بڑے تحائف اور ہدایہ لے کر پہنچا، اور بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہماری قوم کے کچھ سرفرے نوجوان باغی ہو کر کے آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، ہماری قوم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں واپس لے جائیں گے۔ نجاشی نے کہا جب تک میں حالات کی تحقیق نہیں کر لیتا میں انہیں نہیں بھیج سکتا۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا، مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر حال میں سچ ہی بولنا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا متکلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جب شاہ حبشہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ تمہیں واپس لینے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تم اپنی قوم کے باغی ہو اور بغاوت کر کے تم اپنے ملک سے یہاں آئے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ، ہم گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور کو دبا کے رکھتا تھا، ہم ظلم کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے ہمارے درمیان اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اس نے ہمیں اخلاق فاضلہ کی طرف بلایا، شراب پینے سے منع کیا، شراب سے روکا، ظلم سے روکا، اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی، اور ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بس یہی ہمارا جرم ہے جس کے نتیجے میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور یہ ہمیں واپس لینے آئے ہیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں بھی سیرت کے اسی پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور نجاشی نہ صرف متاثر ہوا بلکہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور
اس آنے والے وفد کو صاف صاف جواب دے دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، سیرت کا یہی پیغام ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت۔ ہمارے ملک کے نفرت بھرے اس ماحول میں سیرت کے اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا، اخوت کا، آپسی بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جو پیغام دیا ہے اپنی سیرت سے، اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، اس ملک کے تعلق سے آپ کو کسی طرح کی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک سب سے پہلے آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلے اسلام آیا ہے، اس کے بعد کوئی اور دھرم یا مذہب آیا ہے۔ یہیں سے انسانیت کا درس ملا ہے۔ پہلا انسان یہیں آیا ہے، اللہ کا پہلا نبی یہیں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے نبی ہیں، ہندوستان کی سرزمین میں آئے ہیں۔ نبی کے قدم اس روئے زمین پر اگر کہیں سب سے پہلے پڑے ہیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ چند مقامات مقدسہ کے بعد ہماری نگاہ میں ہندوستان کی دھرتی محترم دھرتی ہے۔ نبی کا پہلا قدم یہاں پڑا ہے، اور صرف قدم ہی نہیں پڑا ہے، ایک روایت ہے، ابن عساکر نے اسے ذکر کیا ہے، اور وہاں سے پھر دوسری بہت سی کتابوں میں وہ نقل ہوئی ہے۔ حسن درجے کی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، لما نزل آدم بالہند استوحشا، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تو ان کو وحشت ہونے لگی تنہائی کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا؟ فنزل جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ونادى مرتين اللہ اکبر اللہ اکبر، ومرتين اشہد ان لا الہ الا اللہ، ومرتين اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، من محمد؟ جبریل، یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آخر ولدک من الانبیاء، یہ آپ کی اولاد میں سے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو حضرت آدم جو اللہ کے پہلے نبی ہیں وہ اسی ہندوستان میں آئے، پہلا انسان اسی ہندوستان میں آیا، اور اسی لیے انسانیت کا سرچشمہ ہمارا ہی ملک ہے۔ دیکھو، ہمارے اس ملک میں بہت سارے لوگ آئے دنیا سے، کیا کیا ارادے لے کر کے آئے، ملک کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر کے آئے، لیکن ہوا کیا؟ یہاں آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہماری اس دھرتی نے ایک ماں کی طرح اپنے آغوش پھیلا دیے، اور جتنے حملہ آور آئے تھے سب نے اپنے ڈیرے یہیں ڈال دیے اور یہیں کے ہو گئے اور یہیں کی مٹی کا حصہ بن گئے۔ بس ایک ہی قوم بدقسمت تھی جسے ہماری اس دھرتی نے قبول نہیں کیا اور اسے یہاں سے نکل کر جانا پڑا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تو انسانیت نے یہی قدم رکھے تھے، اور اللہ کا پہلا نبی یہیں آیا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ایک نبی کے پاس سب سے پہلے
ہندوستان کی سرزمین میں ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں آ کر کے نعرہ لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں گونجا، اللہ کی الوہیت کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں گونجا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں گونجا، تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ تو ایک حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ نعرہ جو حضرت جبریل نے لگایا تھا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ اذان کا حصہ نہیں ہے؟ اذان کا حصہ ہے نا یہ؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ سب سے پہلے اذان تو اسی ملک میں دی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جس ملک میں سب سے پہلے اذان دی گئی ہو اور افضل الملائکہ جبریل امین نے دی ہو، اس ملک سے تم اذان کو ختم کر دو گے، قیامت تک نہیں ہو سکے گا، اذان باقی رہے گی۔ اس ملک میں اسلام باقی رہے گا، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اے ہندوستان کے مسلمانوں، اس وقت ملک کے جو حالات بنا دیے گئے ہیں، ان حالات میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ تمہیں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ اپنے گھروں کو سیرت کی روشنی سے جگمگاؤ، اپنے معاشرے میں سیرت کو زندہ کرو۔ ہمارا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کسی سے بات کرنا، ہمارے معاملات سب سیرت کے اوپر آ جائیں۔ پہلا کام تو یہ کرو، اور اس کے بعد پھر ملک کے دوسرے بھائیوں کو بتاؤ کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ایمانی رشتہ، تو ہمارا تمہارا ایمانی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا، اس سے وسیع ایک انسانی رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے باپ بھی آدم تھے، ہمارے باپ بھی آدم تھے، ایک ہی انسان اس دنیا میں آیا تھا، اور دنیا کے سارے انسان اسی کی اولاد ہیں۔ ان کو یہ بتاؤ، تمہاری رگوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ اسی باپ کا خون ہے، ہماری رگوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ اسی باپ کا خون ہے۔ ان کو بتاؤ کہ ہمارے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ہمارا پروردگار اپنی آخری کتاب میں یہ کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ہم سب انسانی رشتے سے بھائی بھائی ہیں، ہماری رگوں میں جو خون ہے ایک ہی باپ کا خون ہے۔ تو اس ملک کے ہم بھی باشندے ہیں، تم بھی باشندے ہو، ہمیں پیار و محبت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ ملک تمہارا بھی ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے۔ پیار و محبت کی فضا اس ملک میں رہے گی، ملک ترقی کرے گا، ہم ترقی کریں گے، اور دین کی جتنی تنظیمیں ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر ملک کی فضا کو مقدر کر دیا گیا، نفرت کا زہر گھول دیا گیا، تو یاد رکھو، نہ کوئی اسٹیشن محفوظ رہے گا، نہ کوئی سواری محفوظ رہے گی، نہ کوئی ہوائی اڈہ محفوظ رہے گا۔ دین کا کام کرنے والے بھی
بھی اپنے لیے اس دنیا کو اور اس ملک کی سرزمین کو تنگ پائیں گے۔ اس لیے اگر اس ملک کے ماحول کو بدلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، مکی زندگی کی جو سیرت تھی آقا کی، اس سیرت کے چراغ کو لے کر کے پورے ملک میں پھیل جاؤ، محبت کا پیغام دو، پیار کا پیغام دو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا پیغام دو۔ ہم نے تو اپنی دنیا کو محدود کر لیا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نے دین بنا لیا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ انسانی رشتے کی بنیاد پر آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ انسانی رشتے کی بنیاد پر اپنے پڑوسیوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، حالانکہ وہ کلمہ گو نہیں ہوتے تھے، بلکہ بسا اوقات تو وہ آپ کو اذیتیں پہنچانے والے ہوتے تھے، لیکن جب وہ کسی دکھ میں ہوتے تھے، کسی درد میں ہوتے تھے تو آپ ان کا دکھ بٹاتے تھے۔ بس آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو جو لمبی ہو رہی ہے لیکن دل تو نہیں چاہتا کہ بند کیا جائے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اور سیرت پر گفتگو کرنے سے نہ گفتگو کرنے والے کو سیری ہوتی ہے نہ سننے والے کو سیری ہوتی ہے۔ بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کا کتنا درد تھا، اور حضرت خدیجہ نے جو آپ کا ایک وصف بیان کیا تھا وہ تعین علی نوائب الحق، کہ آپ حادثات میں لوگوں کی مدد کرتے تھے اور اس میں بالکل نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابو جہل کے بعد مکہ کے مشرکین میں سب سے بڑا دشمن آپ کا ابو سفیان۔ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ نے بدر کی جنگ لڑی تھی، اس کے بعد جتنی جنگیں مکہ والوں نے آپ سے لڑی وہ ابو سفیان کی قیادت میں لڑی۔ ابو سفیان ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، اور کیسے کیسے حادثے ابو سفیان کی قیادت میں ہوئے ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ اسی ابو سفیان کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ وحد میں پیش آیا، جس کو آپ زندگی پر نہیں بھولے۔ جب حضرت حمزہ آپ کو یاد آتے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ مکہ میں قحط پڑا، فاقے سے لوگ مرنے لگے، جانور ہلاک ہونے لگے۔ مکہ والوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ ہے، آپ سے درخواست کی جائے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے یہ قحط ٹل جائے۔ اب مدینہ کون جائے درخواست کرنے؟ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کو جانا چاہیے۔ یہ ابو سفیان مکہ سے مدینہ آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فریاد کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی گھاس اور کوئی سبزہ باقی نہیں رہا، مویشی مر رہے ہیں، فاقے کی وجہ سے بچے تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، میں فریاد لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اے اللہ یہ قحط دور کر دے اور آپ ہماری کچھ مدد کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی۔ آپ دعا فرما رہے ہیں اور مکے میں بارش کا نزول ہو رہا، اور پھر صحابہ کو حکم دے رہے ہیں چندہ اکٹھا کرو۔ چندہ اکٹھا کر کے آپ نے مکہ والوں کے لیے بھیجا کہ اپنے استعمال میں لاؤ۔ کون مکہ والے؟ جو بدر میں لڑنے آئے تھے، جو وحد میں لڑنے آئے تھے، جو خندق میں لڑنے آئے تھے، جنہوں نے 70 صحابہ کرام کو وحد میں شہید کیا تھا، جنہوں نے مکے سے آپ کو اور صحابہ کو نکالا تھا۔ جب ان کے اوپر مصیبت پڑی
تو مصیبت کی اس گھڑی میں انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں اور ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ انسانیت کے اسی رشتے کو اے لوگوں اس ملک میں زندہ کرو، پوری دنیا میں زندہ کرو، اور انسانیت کے کمزور ہوتے ہوئے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سیرت کے نور کو اپنے معاشرے میں بھی پھیلاؤ، پورے ملک میں پھیلاؤ، ملک کے باشندوں سے سیرت کی روشنی میں اپنے تعلقات بناؤ، پھر دیکھو اس ملک کا ماحول کیسے بدلتا ہے۔ وہی بھائی چارہ، وہی امن و پیار اور وہی محبت انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ لیکن سیرت کے نور سے جب تک یہ ملک جگمگائے گا نہیں، ہمارا معاشرہ جگمگائے گا نہیں، حالات نہیں بدلیں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سیرت کے اسی پہلو کو اپنی زندگیوں میں بھی اجاگر کرو، پورے ملک میں اس کو پھیلاؤ۔ انشاءاللہ تمام پروپیگنڈوں کا توڑ سیرت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جامعہ سراج العلوم کے صدر المدرسین، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو ہمارے سامنے لا رہے تھے اور ہم سب کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ اسی سیرت کو اس ملک کے اندر بلکہ تمام دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش اور محنت کی جائے۔